الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ہجرت کے سفر سے متعلق بات چل رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا آغاز فرمایا اور راستے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب سراقہ بن مالک نے کیا۔ آپ علیہ السلام آگے معبد کہ ہاں آپ علیہ السلام رکے۔ معبد مشہور تھیں کہ وہ جو مسافر ہوتے تھے ان کا بہت اکرام کرتی ہیں، معروف تھی۔ نبی علیہ السلام معبد کے خیمے میں آئے اور معبد نے آپ علیہ السلام کا مکمل حلیہ مبارک نقل کیا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءِ، کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ظاہر الوضاء، روشن چہرہ، پورا جو آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا۔ ہجرت کے سفر، خیر نبی علیہ السلام اس ہجرت کے سفر سے ہمیں بہت سے اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے اہم سبق اس ہجرت سے متعلق وہ یہ ہے کہ ہجرت ایگزیکٹلی ہے کیا، ہمارے لیے یہ ہجرت کیسے ریلیونٹ ہے۔ صحابہ نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے۔ آج میں اور آپ اس ہجرت کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ ہجرت کر رہے ہیں پاکستان سے یورپ، ہجرت کر رہے ہیں پاکستان سے یو ایس، ہجرت کر رہے ہیں پاکستان سے مڈل ایسٹ، جابس کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، کینیڈا ہجرت کر رہے ہیں جاب کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ اس ہجرت کے بارے میں یہ کیا لوگ اس کو بھی نا ہجرت کے طور پہ نا وہ ریٹ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ہجرت نہیں ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے جو ہے نا ویسٹ میں پیسہ کمانے کے لیے چلے جائیں اور اپنا دین جو ہے نا وہ بالکل سٹیک کے اوپر رکھیں۔ آپ کا دین، آپ کی فیملی کا دین، آپ کی نسلوں کا دین وہ سٹیک کے اوپر ہو اور آپ کہیں جی میں ہجرت کر رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے۔ یاد رکھیں اصول، اگر آپ کے اس جگہ سے نکل کر ایک دوسری جگہ جانے سے آپ کے دین کا نقصان ہو، آپ کے فائنینشیل جتنا مرضی بینیفٹ ہو، اگر چانسز یہ ہیں کہ آپ کے دین کا نقصان ہوگا تو ایسی ہجرت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ ہجرت کے طور پہ کلاسیفائی نہیں ہو سکتا۔ شرعی لحاظ سے ہجرت ہے بھی نہیں، اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کہ انسان ایسی جگہ سے نکل کر اس جگہ پہ جائے جہاں پہ وہ دین کو پریکٹس نہیں کر سکتا۔ آج ویسٹ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ چاہنے کے باوجود ہماری جو ایک ریلیجس کلاس ہے جو ریلیجن کو پریکٹس کرتی ہے وہ بھی ویسٹ میں جا کے دین کو پریکٹس نہیں کر سکتی اس طرح سے۔ بہت سی چیزوں کے اندر دے آر باؤنڈ ٹو فالو دیئر لاز۔ فار ایگزامپل یو کانٹ اوائڈ انٹرسٹ۔ پاکستان میں رہ کے یا اسلامک اسٹیٹس میں رہ کے آپ کا سود سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن ویسٹ کے اندر جا کے دس از نیئرلی امپاسبل کہ آپ اپنا دامن سود سے بچا سکیں۔ ایوری تھنگ از آن مارگیج، ہر چیز، ہاؤس، گھر، گاڑی، ہر چیز مارگیج کے اوپر ہے۔ پھر آپ کے بچوں کا جو ایک براٹ اپ ہے وہ ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہو رہا ہے جہاں پہ ایزیلی حلال ایکسیسیبل نہیں ہے۔ چلے حلال ایکسیسیبل بھی ہو، ایسی اسکولنگ اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ اس بچوں کا جو ہے نا ایک اسلامک براٹ اپ ہو سکے۔ اور مطلب دیر لاٹ آف چیلنجز۔ ٹھیک ہے بہت سی لوکیشنز ہوں گی جہاں پہ بہت سی جو ہے نا وہ ویسینٹی ہوں گی جہاں پہ مسلم پاپولیشن زیادہ ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ رہ کر، بے شک وہ ویسٹ کے اندر ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہے، ناروے میں ہے، جدھر مرضی ہے، اگر آپ دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں بات کروں جو لوگ یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں باہر، ایک بندہ جو وہیں پہ اس کا وہ پیدا ہوا، وہاں پہ اس کا براٹ اپ ہوا، وہاں کا نیشنل ہے، اس کے لیے سچویشن فرق ہے۔ یہ میری ساری جو ڈسکشن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ ہاں جانا ہے جاب کے لیے جائیں ضرور، مڈل ایسٹ چلے جائیں جہاں پہ دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں، سعودیہ چلے جائیں، قطر چلے جائیں، عمان چلے جائیں۔ میں دبئی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ دبئی از ایکویلنٹ ٹو ویسٹ۔ ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے اوپر مجھے یاد ہے ہم نے کوئی پہلے ڈسکشن بھی کی تھی شاید۔ اچھا، اب ہجرت ہمارے کانٹیکس کے اندر، ہجرت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، ہجرت میں اور آپ اس ہجرت کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا انتہجرا ما کرہ ربک عز وجل، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارا رب جس سے منع کرتا ہے اس کو چھوڑنا ہجرت ہے۔ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا یہ بھی ہجرت ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بہترین ہجرت کیا ہے، انسان گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے، یہ بہترین ہجرت ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے جو ہمارے کانٹیکس کے اندر سب سے زیادہ ریلیونٹ
اور پریکٹیکل چیز ہے ہجرت سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کے اوپر آ جائیں. یہ ہجرت ہے. آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے واقعہ، ایک شخص جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، 100 لوگوں کا قتل کیا، اور 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد وہ اس ٹائم کے اپنے بڑے عالم پادری کے پاس گیا اور پوچھا کہ میری کوئی نجات کا ذریعہ ہے، میری بخشش کا کوئی راستہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ پادری صاحب نے کہا نہیں جی آپ نہیں معاف ہو سکتے، آپ نے اتنا جرم کر لیا، اب آپ کی معافی کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا چانس تو ہے نہیں، تو پھر تجھے بھی میں قتل کر دیتا ہوں. تو اس شخص نے، بنی اسرائیل کے شخص نے اس کا بھی قتل کر دیا، اس عابد کا. پھر ایک شخص کے پاس اور گیا، اس نے کہا نہیں تم اللہ سے معافی مانگو، شرط یہ ہے کہ تم سچے دل سے معافی مانگو اور اپنا علاقہ چھوڑ کر وہ فلاں جگہ پہ نیکوں کی بستی ہے وہاں پہ چلے جاؤ. اس شخص نے ہجرت کی، برائی سے نکل کر، کیونکہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایک انسان کا ماحول جو رائٹ لیفٹ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو گناہوں کو چھوڑنے نہیں دے رہا ہوتا. تو اس شخص نے ہجرت کی اس جگہ سے جہاں پہ وہ گناہوں کو چھوڑ نہیں سک رہا تھا، اس جگہ کی طرف جو نیکوں کی بستی تھی. یہ ہجرت ہے جو گناہوں سے نیکی کے راستے پہ. یہ دس از اے پرفیکٹ ایگزامپل. تفصیلی واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور وہ ساری چیز آپ کے ذہنوں میں ہوگی. تو ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر سب سے زیادہ ریلیونٹ جو ہجرت سے متعلق چیز ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف ہجرت کی جائے. اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان، دوسرا سبق ہجرت سے متعلق ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ حق کا جھنڈا اٹھائیں گے تو یو وڈ ہیو اینیمیز، آپ کے دشمن پیدا ہوں گے. ہر موسیٰ کا ایک فرعون بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ فرعون حاض امہ ابو جہل. آپ دیکھیں ابو جہل کہاں کس طرح سے نبی علیہ السلام کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈال رہا ہے، حائل ہو رہا ہے. تو جہاں پہ موسیٰ ہے وہاں پہ فرعون بھی ہے. اور آپ یاد کریں وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال پہلے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی کا آغاز ہوا، پہلی وحی آئی غار حرا میں، آپ علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے، زمیلونی. تو حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کو کن کے پاس لے کر گئی؟ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا کہ آپ کی قوم والے، ورقہ بن نوفل نے آج جو ہجرت ہے وہ 13 سال پہلے پریڈکٹ کر دی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کو کیا کہا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ کی قوم والے آپ کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے، آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. نبی علیہ السلام نے تعجب سے کہا اوا مخرجیہم، کیا میرے لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے اس ٹائم پہ ایک جملہ بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو شخص بھی اللہ کا نبی بن کر آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اس کے دشمن اس کے جو ہے نا اس کے دشمن پیدا ضرور ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام بھی ان دشمنیوں کی وجہ سے، جو دین دشمن لوگ تھے ان کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم پہ ہجرت کے اوپر وہ جو ورقہ بن نوفل کی ایک فورکاسٹ تھی وہ پوری ہو گئی. ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ انسان جب حق کے اوپر ہوتا ہے نا تو مشکلات آتی ہیں، کسی بھی کانٹیکس کے اندر ہو، حق کے اوپر رہنے سے مشکلات آتی ہیں. جتنا بڑا کام کریں گے اتنی مشکلات آئیں گی، چیلنجز آئیں گے. دس از پارٹ آف یور لائف. اسٹرگلز، انسان کو اللہ نے کنٹینیوسلی اسٹرگل کے اندر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی حالات، اب دیکھیں فار دا ٹائم بینگ، تھوڑا سا آپ دیکھیں، غور کریں. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان مجبور ہو کے ہجرت کریں، اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں. اور بظاہر ایک اگر آپ نیکڈ آئی سے دیکھیں تو یوں اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے، بظاہر تو مشرکین مکہ غالب آ گئے نا اس ٹائم کے اوپر، غالب آ گئے نا. انہوں نے مسلمانوں کو یہاں سے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا. ایک نیا بیس کیمپ مدینہ، کیوں اپنی جگہ چھوڑ کے گئے نا مسلمان. نبی علیہ السلام بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں. بظاہر کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈکلائن نظر آ رہا ہے. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مسلمان تو بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، ہم نے ان کو یہاں پہ نکلنے سے مجبور کر دیا ہے. لیکن اس ڈکلائن جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ ریالٹی کے اندر ڈکلائن نہیں ہے، وہ ایک رائس کی طرف مسلمانوں کو لے کے جا رہا. تو جہاں پہ ڈپ آتا ہے نا، ڈپ، پریشان نہ ہو، لائف کے اندر نا بہت سے ڈپس آتے ہیں، اس ڈپ کے بعد رائز بھی آتا ہے. یہ ڈپ ہے اپیرنٹلی مسلمانوں کے لیے،
لیکن اس ڈپ کے پیچھے ایک بہت بڑا رائز ہے جو ابھی مسلمانوں کو ہجرت کے موقع پہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ قرآن کی جو آیت ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. گھبرائے نہ کریں حالات، ہم یہ تو جو آپ علیہ السلام پہ حالات ٹوٹے، نبی علیہ السلام پہ جو حالات آئے، صحابہ پہ جو حالات آئے، ہمارے پہ تو اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے نا. ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو ہجرت ایک بہت بڑا سبق یہ دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں نا اتار چڑھاؤ آتے ہیں کبھی، اور یہ اتار چڑھاؤ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، یہ اسپریچول بھی ہو سکتے ہیں. اسپریچول کا مطلب ہے کبھی انسان اللہ کی طرف بہت زیادہ جو ہے نا وہ رجوع کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے، کبھی ایسا زندگی میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دین کے اندر ڈکلائن پہ چلا جاتا ہے. تو جب دین میں ڈکلائن پہ جائے نا، بس یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دنیا میں کسی معاملے میں نقصان ہو جو کوئی بات نہیں ہے، جب یہ ڈپ دین میں آئے نا، ڈپ، تو اب نہ آپ الرٹ ہو جائیں کہ یہ اب میرے دس از ٹائم ٹو لوز، یا آپ کے ہارنے کا وقت ہے. اگر آپ دین میں ڈکلائن میں جا رہے ہیں، آپ کا ہر دن اگلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں تو کبھی ڈکلائن نہیں آیا، ہر نیا دن رائز کے اوپر تھا. اس دین میں ڈکلائن نہیں ہے. ہاں حالات میں ڈکلائن ہے، اسباب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ مسلمان نکل رہے ہیں، لیکن دین کے اندر ترقی ہو رہی ہے. پرسنل جو ان کی دین ایمان ہے وہ بڑھ رہا ہے دن بدن، مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں اندر سے. تو دین میں ڈکلائن نہیں آنا چاہیے، آپ کے ایمان میں ڈکلائن نہیں آنا چاہیے. دنیا کے جو بظاہر حالات ہیں اس کے اندر ڈکلائن آ سکتا ہے، ایمان والے کا ہر اگلا دن امپورٹنٹ چیز ہے، ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. جس شخص کے 2 دن اگر برابر ہے نا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ لاس کے اندر ہے، وہ خسارے کے اندر ہے. اس کی زندگی کا لائف کرو جو ہے اسٹریٹ اگر چل رہا ہے نا، اسٹریٹ، اس کا دین کے اندر ترقی اسٹریٹ چل رہی ہے، تو وہ نقصان کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے جائے کہ ہم یہ بات کریں کہ وہ تنزل کی طرف ہو، ڈکلائن کی طرف ہو، اگر وہ سٹیبل لائن چل رہی ہے تب نقصان ہے. اگر وہ اوپر رائز کی طرف ہے، دین کے اندر انسان اعمال کے اندر بڑھ رہا ہے، اخلاق کے اندر بڑھ رہا ہے، ایمان کے اندر بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو دنیاوی حالات ہے وہ تو نکل جائیں گے. جس طرح سے اس ہجرت کے موقع پہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مسلمان آر آن دا بیک فوٹ، مسلمان بظاہر اپنا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور مکہ کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہاں کے لوگ نہ نکالتے تو میں کبھی اس مکہ کو چھوڑ کے نہ جاتا. بظاہر نظر آ رہا ہے آپ علیہ السلام رنجیدہ بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، چھوڑنے کو دل بھی نہیں کر رہا. اور اب ہجرت کے بعد آگے جو حالات آئیں گے، صحابہ کس طرح سے ہوم سکنس کی فیلنگ تھی صحابہ کی، بظاہر نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس ہجرت کے موقع کے اوپر بظاہر اسباب کے اعتبار سے ایک نیکڈ آئی سے دیکھا جائے تو بظاہر حالات مسلمانوں کے سازگار نہیں ہیں یہاں پہ مکہ کے اندر، اسی وجہ سے تو مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن اس نشیب کے بعد جو اٹھان ملی ہے اس ہجرت کے بعد، وہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے. تو ہر حالات کبھی انسان کے خلاف ہوتے ہیں. جب انسان کا ان حالات میں اللہ کے اوپر توکل بڑھ جائے، عبادت بڑھ جائے. ایک بہت بڑے شیخ کہتے تھے یہ جو حالات آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، نشیب اور فراز آتے ہیں زندگی کے اندر، ان نشیب اور فراز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، ان وہ حالات کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا فائنینشیل ہو سکتے ہیں، کسی بھی کانٹیکس کے اندر ہو سکتا ہے. اگر ان حالات کے آنے کی وجہ سے آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ آپ کی طرف اللہ کا عذاب ہے. اللہ دنیا میں وہ عذاب جو ہے نا آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اگر اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے. اگر ان حالات کی وجہ سے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے، نماز بھی چھوٹ رہی ہے، اعمال بھی چھوٹ رہے ہیں، اعمال میں بھی غفلت آ رہی ہے، تو بس سمجھ لیں اللہ کا دنیا میں عذاب شروع ہو چکا ہے. اور یہ عذاب کیوں ہے؟ قرآن اس کو ایکسپلین کرتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ اپنے بندوں پہ ایسے حالات بھیجتا ہے، یہ چھوٹا عذاب بھیجتا ہے بڑے عذاب سے پہلے،
لعلہم یرجعون، تاکہ انسان اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے، واپس اللہ کھینچ کے بلانا چاہتے ہیں اس کو، اس لیے اس کو چھوٹے چھوٹے مسائل اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، لعلہم یرجعون۔ اور دوسرا سنیریو، اگر ان حالات کی وجہ سے آپ کا تعلق اللہ سے کمزور نہیں ہو رہا، مضبوط ہو رہا ہے، اور آپ کا تقرب اللہ اور بڑھ رہا ہے، آپ اعمال کے اندر اور بڑھ رہے ہیں، آپ کی نمازیں اور بہتر ہو رہی ہیں، نوافل اور بہتر ہو رہے ہیں، ذکر اذکار اور بہتر ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ جو حالات ہیں آپ کی ترقی کا ذریعہ ہے، آپ کی اللہ کے ہاں آپ کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کی کہ ایمان والے کو اگر ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس ٹھوکر کے لگنے سے بھی انسان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب یہ بظاہر مسلمانوں کیا، اگر آپ ایک گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو نظر آ رہا ہے ہجرت کے موقع پہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مسلمان از ناٹ ان اے اسٹرانگر پوزیشن، سیٹ بیک ہے، مسلمان بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن چونکہ ایمان از آن دا رائز، ایمان بڑھ رہا ہے، اعمال بڑھ رہے ہیں، صحابہ کی زندگی جو ہے نا وہ دین اور ان کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس لیے یہ نقصان نہیں تھا، یہ نقصان نہیں، اس نقصان جو بظاہر آنکھ سے نظر آ رہا ہے یہ ٹیمپریری ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی اٹھان آ رہی ہے جو ابھی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ چوتھا سبق اس ہجرت سے متعلق، یہ بڑا اہم سبق ہے، آپ اس ہجرت کے سبق میں، ہجرت کے اندر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہے۔ آپ علیہ السلام نے کس ڈیٹیل انداز میں اس ہجرت کو پلان کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دین نہ ایک بے ہنگم زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، دین ایک آرگنائز سٹرکچر کا نام ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام نے جو 70 لوگ آئے ان میں ان 70 لوگوں میں 12 نقبا آپ علیہ السلام نے متعین کیے، ان کو سٹرکچر دیا۔ یہاں پہ دیکھیں نبی علیہ السلام کس حد تک ڈیٹیل پلاننگ آپ علیہ السلام نے ہجرت پہ کی۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحے تک اس ہجرت کو ڈسکلوز نہیں کیا، کسی کے سامنے، کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اس ٹائم پہ آئے جب لوگ عموماً جو ہے نا وہ اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے ہوتے تھے، کس کیفیت کے اندر آئے، اپنا چہرہ ڈھانپ کر آئے۔ اس کو اتنا آپ علیہ السلام نے پوشیدہ رکھا، یہ اسٹریٹجی تھی، پلاننگ تھی۔ اس حال کے اندر نبی علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی پلاننگ، اس کو آپ علیہ السلام نے خفیہ رکھا، خفیہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ داخل ہوئے تو کیا کہا کہ اپنے جو گھر والے ان کو باہر نکال لو، تاکہ آپ علیہ السلام اس کو سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اگلی نبی علیہ السلام کی پلاننگ اور اسٹریٹجی یہ تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں ٹھہرایا، تاکہ جو مشرکین ہیں ان کو کنفیوز کیا جا سکے کہ نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پہ موجود ہیں۔ دس واز پارٹ آف اسٹریٹجی، تاکہ ان کو ڈسیو کیا جا سکے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایک سفر تو ہونا ہجرت کا، لیکن کب ہونا ہے، کس ٹائم پہ، انہیں یہ نہیں پتا تھا۔ حضرت ابو بکر کیونکہ نبی علیہ السلام کے یار غار ہیں اور آپ علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے پہلے سے اس کی پریپریشن سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک دم ہیپ ہیزرڈلی اسپونٹینیسلی جانور ارینج کرنے ہیں، سواری کا انتظام کرنا ہے، پہلے سے تیار تھی سواری۔ ابو بکر اس پہ انویسٹ کر رہے تھے، اس کو پال رہے تھے، اس کی خوراک کا دھیان رکھ رہے تھے، اس کو خوب جو ہے نا، کیونکہ لمبا سفر تھا، آسان نہیں ہے اونٹوں کے اوپر جانا، اور ہر یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر اونٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی تھی اتنا لمبا سفر طے کرنا۔ جو اسپیشل ہوتے تھے وہ اتنا لمبا سفر طے کرتے تھے، پہلے سے سواریوں کی بھی پریپریشن تھی۔ دس واز آل پارٹ آف اسٹریٹجی، پلاننگ۔ نبی علیہ السلام نے اس ہجرت کے سفر کو کس طرح سے پلان کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے تو رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، اور اپنے گھر کے روایات کے اندر آتا ہے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے، بیک ڈور سے نکلے ہیں، فرنٹ سائڈ سے نہیں نکلے، خفیہ طور پہ نکلے پچھلے دروازے سے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک راہبر، ایک گائیڈ کو ہائر کیا ہے، اس کو پے کیا ہے، وہ قریش کا تھا، اس کے اوپر بات ہو چکی۔ دس واز پارٹ آف اسٹریٹجی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس روٹ سے جانا تھا
جس روٹ کا نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. اور آپ علیہ السلام پہلی دفعہ سفر, ابو بکر صدیق تو ٹریول کرتے تھے فریکوینٹلی, لیکن اس روٹ سے ٹریول نہیں کرتے تھے. ایک یونیک روٹ تھا. دس واز آلسو اے پارٹ آف اسٹریٹجی کہ نبی علیہ السلام نے ایک ڈفرینٹ روٹ اڈاپٹ کیا جو مشکل روٹ تھا, جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی, کم آمد و رفت ہوتی تھی. پلاننگ پلاننگ پلاننگ. اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام نے, اب دیکھیں مکہ سے مدینہ اگر اس جانب ہے تو آپ علیہ السلام نے براہ راست یوں اس ڈائریکشن میں مکہ کی طرف مدینہ کی طرف سفر سٹارٹ نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے ڈائیورژن لی ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں پہلے سفر کیا ہے, دھوکہ دینے کے لیے ان کو, تاکہ وہ تعاقب نہ کر سکیں. دوسری ڈائریکشن میں سفر کیا اور پھر آگے جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف رخ فرمایا. اسٹریٹجی, پلاننگ. پھر حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس رپورٹ نبی علیہ السلام کو دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کہاں سے خبر ملی کہ قریش نے 100 اونٹوں کی جو ہے نا قیمت نبی علیہ السلام کے سر پہ رکھ دی ہے. عبداللہ بن ابو بکر جو مسلمانوں کے لیے, نبی علیہ السلام کے لیے اس ٹائم پہ انٹیلیجنس کا رول پلے کر رہے تھے. یہ پوری پلاننگ ہے. عامر بن فہیرہ پیچھے سے ریور لے کر آ رہے ہیں اور جو قدموں کے نشان ہیں وہ مٹا رہے ہیں. اسٹریٹجی, پلاننگ. اب نبی جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس کے اوپر نا دلالت کرتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہو نا, خاص طور پہ, ویسے تو کوئی بھی دنیا کا کام کرنا ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, اس کو بہت زیادہ پلاننگ سے کیا کریں. نبی علیہ السلام آرگنائز, یہ ساری چیزیں بالاتفاقی نہیں ہوئی, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بالاتفاقاً اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ عامر بن فہیرہ کو اپوائنٹ کر دیا اور عبداللہ بن ابو بکر کو اپوائنٹ کر دیا. یہ پوری ایک اسٹریٹجی ڈیوائس تھی. اس اسٹریٹجی, اس پلاننگ, ایک تدبیر کے تحت نبی علیہ السلام نے سفر کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ صلاۃ والسلام کی یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام ہر چیز کو پلان کیا کرتے تھے, آرگنائز کیا کرتے تھے. ہیپ ہیزرڈ پرسنالٹی نہیں تھی نبی علیہ السلام کی. آج بہت سے لوگوں کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہیپ ہیزرڈ کا اردو آسان کیا, مطلب وہ بس ہنگامی مسائل کا حل کر رہے ہوتے ہیں. یوں مسئلہ آیا, اب اس کا حل کریں, مسئلہ آیا, اس کا حل. بھائی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ آنے سے پہلے ہی اس کی پلاننگ کر لی جائے. ذہن اس طرح سے انسان کا چلنا چاہیے کہ انسان فورکاسٹ کرے کہ اب یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم لوگ ریگستان میں جائیں گے تو ہمارے قدموں سے تعاقب کر کے ہمارا جو ہے نا وہ تعاقب کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے پہلے سے پری ایمپٹ کر لیا تھا, یہ پیشگی طور پر ریڈ کر لیا کہ ہمارا اس طرح سے تعاقب کیا جائے گا. آپ علیہ السلام نے اس کے اگینسٹ ایک اسٹریٹجی پلاٹ کر دی. تو اپنی زندگی کے اندر خاص طور پہ یہ سیرت کے اندر میں آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا کہ آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی نا بس یہ جو ہے نا وہ درویشانہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا, ایسا نہیں ہے. دین کا کام کے اندر حسن تدبیر, حسن تدبیر, حسن تدبیر, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ جو پرسنالٹی ہے اس کو اپنی, یہ جو تدبیر پلاننگ ہے اس کو اپنی پرسنالٹی کا ایک لازم جز بنائیں. آپ دیکھیں ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے, اس کنسٹرکشن سے پہلے ایک ڈیٹیل پلاننگ ہوتی ہے. اگر آپ براہ راست کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیں, پلاننگ نہ کی ہو, تو آپ کی کاسٹ جو ہے, جو آپ ایک اسٹرکچر کے اوپر لگائیں گے, آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی کیونکہ پلاننگ ہی نہیں ہوتی ہے. لیک آف پلاننگ ہمیشہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. تو آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں زندگی کے اندر, کسی بھی فیلڈ آف لائف سے آپ کا تعلق ہے, اپنی لائف کو پلان کریں, ہر کام کو آرگنائز کریں, اسٹرکچر کریں. یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد ہجرت سے ایک بہت بڑا سبق اگلا ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے دین کے کاموں کے اندر ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہمارے دین کے کاموں میں وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ جملہ, یہ بات بالکل محاورہ ٹھیک ہے. اپنی گھر والیوں کی بھی فکر کرنی ہے ہم نے. حضرت ابو بکر صدیق نے کیسی ٹریننگ کی ہوئی تھی, دیکھیں اپنی بیٹیوں کی. کون ٹریننگ کر رہا تھا؟ نبی علیہ السلام سے تو بھی نکاح نہیں ہوا عائشہ کا نا. نبی علیہ السلام سے تو آپ علیہ السلام سے تو نکاح بعد میں ہوا عائشہ کا. کون ٹریننگ کر رہا تھا؟ حضرت عائشہ کی. کون ٹریننگ کر رہا تھا؟ حضرت اسما کی. حضرت ابو بکر. کہ ایسے حالات میں جب ایک جو ہے نا وہ جو ہم نے کل واقعہ پڑھا کہ ابو جہل کس طرح سے داخل ہوا, انسان پینک کر جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی گھر پہ اگر چھاپا پڑے, وہ تو چھاپا تھا بیسیکلی ابو جہل کا, اور گھر پہ صرف خواتین ہو تو خواتین تو پینک کر جائیں گی اس ٹائم پہ. اگر پولیس اللہ نہ کرے کسی گھر کا دروازہ پھلانگ کے آئے تو وہ تو لوگوں کے ہاتھ پاؤں بھولنا شروع ہو جائیں گے. لیکن
حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹریننگ تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے تربیت کی ہوئی تھی, گھبرائی نہیں, اس سچویشن کو ہینڈل کیا. ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کرنی ہے, ان کے لیے تیار کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ دین کے کام کر رہے ہیں یا آپ ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور آپ کو گھر والوں کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے نا, گھر والوں کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, تو آپ کی لائف ایک نا ٹربل بنی رہے گی, ایک مصیبت رہے گی. اس لیے اپنے گھر والوں, جہاں پہ دین سیکھنا مردوں کے لیے ضروری ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں دین سیکھیں. جب مرد کی زندگی میں دین آتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک رہتا ہے. جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو وہ دین گھر کے اندر داخل تب ہوتا ہے جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے. اس لیے آپ باپ ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ شوہر ہیں, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بیویوں کی, اپنی بہنوں کی, کہ دین کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. اللہ نے مردوں کے ذمہ ڈالا ہے. حضرت ابو بکر ٹریننگ کر رہے تھے, یہ بات سمجھیں. حضرت ابو بکر کی ٹریننگ تھی پیچھے, جو حضرت اسما, ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سمجھدار, ان کو سب سے زیادہ جو محبوب اس دوران نبی علیہ السلام کو کھانا بھی پہنچاتی تھی, عامر بن فہیرہ کے ذریعے سے, عبداللہ بن ابو بکر کے ذریعے سے کھانا, اور بہترین جو پیالہ تھا جو حضرت اسما کو سب سے زیادہ پسند تھا, وہ برتن بھجواتی تھی نبی علیہ السلام کے لیے. اور جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں نا بچے, ان کو اپنی چیزوں سے بہت محبت ہوتی, دونوں کی چھوٹی عمر تھی, ان کو اپنی چیزوں سے بہت محبت ہوتی ہے. ان کو آپ نے دیکھا ہوگا بچے لڑ رہے ہوں گے, یہ میرا ہے میرا ہے, اسی پہ نا وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی, سب سے بہترین برتن کے اندر جو ان کے پاس اویلیبل تھا, اس کے اندر نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھانا بھجوایا کرتی تھی. یہ ٹریننگ تھی, تربیت تھی, جو ہم نے اپنی گھر والیوں کی کرنی ہے, گھر والیوں کی کرنی ہے, بیویوں کی کرنی ہے. ہاں, بیوی اور گھر والی کی ہے معذرت کے ساتھ. تو اگر بیوی مل جائے تو اس کی تربیت بھی کرنی ہے. بیوی کی تربیت مرد کے ذمہ ہے, ٹھیک ہے. اب مرد کی تربیت ہوئی ہوگی تو بیوی کی تربیت کرے گا نا. اس کے بعد اگلا سبق یہ ہجرت سے. دیکھیں, میں آپ کو پہلے دن سے بار بار ایمفیسائز کروں, یہ سیرت جتنا ہے, یہ سیرت نا ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کا امپیکٹ ہے. یہ لائف لیسنز ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں. ایک اسٹریٹجی اور ایک پڑھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بس ایک قصہ نگاری کر کے آگے گزر جائے. میری یہ اپروچ نہیں ہے اس پورے سیشن کے اندر کہ میں صرف ایک واقعہ بیان کروں اور واقعہ بیان کر کے آگے گزر جاؤں. اس طرح سے ہم لوگ اگر کریں تو ہمارا سیرت کے سیشن بہت زیادہ شارٹ بھی ہو سکتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل, ہماری زندگیوں میں سیرت ہے نا وہ نظر آئے, آپ علیہ السلام کی زندگی نظر آئے. پورے سیشنز کا مقصود یہ ہے. اگلا سبق, اور یہ دیکھیں, یہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہم لوگ اخذ کر رہے ہیں, یہ اگر آپ کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو ان رستوں کے اوپر چلنا شروع کر رہے ہیں. آپ کا کاروبار بھی چمکے گا, آپ کی پرسنل لائف بھی بہتر ہوگی, آپ دین کے اندر بھی ترقی کریں گے. اگلا سبق بڑا اہم سبق ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے اس ہجرت کے موقع پہ سب سے جو اپنے با اعتماد, سب سے زیادہ عاشق, سب سے زیادہ وفادار ساتھی کا انتخاب کیا. پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے اہم کاموں کے اندر اپنے ساتھ وفادار لوگوں کو رکھیں. جس کے اندر وفاداری نہیں ہے نا, وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع, بے شک بڑا نیک ہے, بے شک بڑا مخلص بھی ہے, لیکن آپ کے ساتھ اگر وفادار نہیں ہے تو وہ آپ کو کسی موقع پہ نقصان پہنچائے گا. اپنے زندگی کے اہم کاموں میں ہمیشہ وفادار لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں. وفادار آدمی, وفادار, اگر وہ ظاہری طور پہ کمزور بھی ہوگا, وہ پھر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ کسی ایسے آدمی کو جو شاید اس فن کا بہت ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو, لیکن آپ سے وفادار نہیں ہے, آپ اس کے کندھوں کے اوپر کوئی وزن ڈال دیں, وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع کے اوپر آ کے دیر آر چانسز کہ وہ آپ کو دھوکہ دے. اس لیے اپنے نبی جتنا اہم کام ہو اتنے اہم لوگوں کو اپنے رائٹ لیفٹ رکھیں. اور یہی چیز دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر نے کچھ گورنرز اپوائنٹ کیے علاقوں میں, گورنرز. تو اپنے ایک گورنر کو وہ مدینہ سے رخصت کر رہے ہیں اور انہیں نصیحت کر رہے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے ابو بکر زمین پہ پیدل چل رہے ہیں اور جو وہ گورنر ہے وہ اپنے اونٹ کی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور ابو بکر ساتھ چل رہے ہیں مدینہ کے کونوں آخری مطلب حدود تک ان کو جا کے سی آف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ہمیشہ وفادار لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا. وفادار لوگوں کو, وفاداری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اہم کاموں میں, زندگی کے اہم کاموں میں وفادار لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں. جو بے وفا ہو نا, یا جن کی وفاداری ثابت نہ ہو. حضرت ابو بکر کی وفاداری, سارے صحابہ بطرز اتم نبی علیہ السلام پہ وفادار تھے, جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن جو ابو بکر کا مقام تھا وہ باقی صحابہ کا نہیں تھا. تو ان صحابہ میں جو چوٹی کے صحابی تھے, نبی علیہ السلام نے اس اہم, کیونکہ یہ عام سفر نہیں ہے کہ آپ یہاں نبی علیہ السلام یہاں سے مکہ سے نکلے اور بڑی آسانی سے مدینہ پہنچ جائیں گے. یہ بہت بڑا ایک لائف ٹرننگ ایونٹ ہے مسلمانوں کے لیے. اس لیے اس بڑے موقع پہ آپ علیہ السلام نے وفادار لوگوں کو ساتھ رکھا ہے. اگلی چیز, نبی علیہ السلام اس سفر کے اوپر, اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ آپ علیہ السلام جو تھے ہر اپرچونٹی کو, یہ ہجرت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, نبی علیہ السلام ہر موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کب اس دین کا پیغام, دعوت لوگوں تک پہنچائی جا سکے. اس ہجرت کے سفر پہ بھی بہت سے ایسے لوگ اس ہجرت کے سفر میں نبی علیہ السلام کو ملے جن کو نبی علیہ السلام نے دعوت دی, وہ ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ 16 غزوات لڑے. اس ہجرت کے سفر میں نبی علیہ السلام نے ان کی جو ہے نا وہ دعوت کس طرح سے دی, روایات کے اندر آتا ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں, نبی علیہ السلام نے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مکہ سے باہر بہت کم سفر کیے ہیں. مکہ سے باہر بہت کم سفر کیے ہیں. آپ علیہ السلام اس سفر کے دوران دعوت, ہر موقع پہ دعوت کس طرح سے دیتے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فریکوینٹلی ٹریول کیا کرتے تھے تجارت کی وجہ سے. تجارت انسان کو نا بہت سی چیزیں سکھا دیتی ہے. تجارت انسان کو بہت سی چیزیں انسان کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر اس کے کاروبار کا بہت تعلق ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انسان کی گرومنگ کے اندر اس کی تجارت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. حضرت ابو بکر فریکوینٹلی ٹریول کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کہیں پہ کسی بھی جگہ سے گزرتے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پہچانتے تھے تجارت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے, نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے, ابو بکر کو پہچانتے تھے لوگ. اور آپ علیہ السلام سے کے بارے میں جب بھی کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ یہ میرے راہبر ہیں, مجھے رستہ دکھا رہے ہیں. تو وہ سمجھتے کہ شاید یہ گائیڈ ہیں, رستہ دکھا رہے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو بکر کہنا یہ چاہ رہے ہوتے تھے, ان کے دل کا, یعنی کہ جو ان کے دل میں وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہوتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ میری زندگی کے رہبر ہیں, میں زندگی ان کے ہدایات کے مطابق گزار رہا ہوں. تو یہ توریہ, اس کو کہتے ہیں توریہ. آپ دل میں آپ کا کچھ اور ہو لیکن الفاظ ذو معنی ہو, ایسی سچویشن پہ توریہ کرنا, کیونکہ نبی علیہ السلام کو کی جو آئیڈینٹی تھی وہ محفوظ رکھنی تھی نا. کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورے عرب قبائل کے اندر نبی علیہ السلام کے اگر یہ کہا جائے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں, اور آپ علیہ السلام کی سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی ہوئی ہے, ابو بکر کے سر کی قیمت بھی 100 اونٹ رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو بکر کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول ہیں. لیکن اسی موقع میں چند جگہوں پہ نبی علیہ السلام کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. ان میں سے ایک ہے حضرت بریدہ اسلمی. اسی ہجرت کے سفر پہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ السلام نے حضرت بریدہ اسلمی کو پہچان لیا, جانچ لیا کہ یہ ہمارا راز فاش نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. حضرت بریدہ اسلمی نے اسی ہجرت کے سفر پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اور یہ بریدہ اسلمی وہ صحابی بنے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 16 غزوات لڑے ہیں. ایمان کب لائے؟ اسی ہجرت کے موقع پہ. اسی طرح سے نبی علیہ السلام کا اسی سفر پہ جو ہے نا وہ دو ڈکیت تھے, ان سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے المحنن, ہمارا نام المحنن ہے. محنن کا مطلب ہوتا ہے کہ بے عزت آدمی. نبی علیہ السلام نے کہا تمہارا نام المحنن نہیں ہے, تم عزت دار لوگ ہو. آپ علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کیا, اور آپ علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ بھی ہمارا راز فاش نہیں کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے انہیں بھی دعوت دی, اور یہ جو 2 چور تھے یہ صحابی رسول بن گئے.
یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس ہجرت کے سفر پہ ایمان لے. عمومی ضابطہ یہ تھا پورے سفر کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی جا رہی تھی، لیکن جہاں پہ آپ علیہ السلام کو موقع نظر آتا ہے کہ کسی شخص سے نقصان کا خطرہ نہیں ہے، اس کو دین کی دعوت دی جا سکتی ہے اور یہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، تو نبی علیہ السلام اس موقع کو غنیمت سمجھتے، ان لوگوں کو دعوت دیتے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوگ اس ہجرت کے سفر پہ ایمان لاتے گئے اور صحابی رسول بنتے گئے. 2 مثالیں. تیسری مثال، اسی طرح سے نبی علیہ السلام ایک ایسے جو ہے نا وہ چرواہے کے پاس سے گزرے. نبی علیہ السلام نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے دودھ پوچھا کہ تمہاری بکریاں دودھ دے رہی ہیں. خیر وہی جس طرح سے معبد کے ساتھ واقعہ پیش آیا، سیم یہی واقعہ یہاں پہ پیش مطلب جو ہے نا وہ رونما ہوا. اس کی بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھیں، نبی علیہ السلام نے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو وہ جو ہے نا تھن دودھ سے بھر گئے. نبی علیہ السلام نے اس کو بھی دیا، خود بھی تناول فرمایا، ابو بکر صدیق کو بھی جو ہے نا وہ دودھ دیا. یہ شخص نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا اور حیران تھا آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اور آپ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ جیسا شخص اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. آپ کا چہرہ، آپ کی وجاہت، میں نے ایسا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارا راز رکھ لو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا مکمل راز رکھوں گا. نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہنے لگا اچھا وہی محمد، یعنی کہ یہ خبر یہاں تک اس تک بھی پہنچ چکی ہوئی تھی جس کے اوپر قریش نے جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی ہوئی ہے، اور جسے قریش سابعی کہتے ہیں. جو بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، ایمان لاتے تھے، تو قریش ان کو سابعی کہتے تھے. سابعی کا مطلب ہوتا ہے بے دین. نبی علیہ السلام کو بھی وہ سابعی کہتے تھے. حضرت عمر بن خطاب جب ایمان لائے ان کو بھی سابعی کہتے تھے، قریش کے لوگ. یعنی جو ہے نا یہ شروع سے کفار کی ایک اسٹریٹجی چلی آ رہی ہے، ایک ایسا ٹائٹل دے دیتے ہیں مسلمانوں کو، دہشت گرد، ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، دقیانوسی. تو نبی علیہ السلام کو بھی قریش مکہ سابعی کہتے تھے، بے دین. یہ بے دین ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. تو یہ کہنے لگا کہ آپ وہی محمد ہیں جس کو قریش سابعی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا وہ سابعی کہتے ہیں لیکن میں اللہ کا رسول ہوں. خیر اس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسی موقع پہ اسلام قبول کر لیا، یہ بھی ایمان لے آیا. یہ جو بکریوں کا چرواہا تھا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آیا، اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں سفر پہ. آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ یہ سفر ویسے ہی خفیہ تھا، اور جتنے لوگ اگر شامل ہوتے تو وہ سفر تو اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا. آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب تمہیں خبر پہنچے کہ میں مدینہ کے اندر پہنچ چکا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، ابھی تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، میں اپنے آپ کو ظاہر کر چکا ہوں، تب تم میرے پاس مدینہ میں آنا. اور یہ بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ چلے گئے. اگلا سبق یہ کہ ہر موقع کے اوپر جہاں موقع ملے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کا، اللہ اس میں ہیزیٹیٹ نہ کریں، اس میں تردد میں نہ پڑیں. جہاں موقع ملے خیر کی بات کرنے کا کر گزریں. بے شک آپ کی جاب ہو، بے شک آپ کا بزنس ہو، بے شک کوئی بھی کسی بھی آپ لائف کے حصے کے اندر ہیں، جہاں پہ اللہ کے دین کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے کا موقع ملے، ہرگز تردد نہ کریں. ممکن ہے آپ کی بات کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ہدایت کا ذریعہ نہ بھی بنے تو آپ کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس شخص کو آپ کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دے دی. تو اس لیے یہ دعوت دینے کے اندر نا ہم لوگ وہ بیک فٹ پہ رہتے ہیں، تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، پتہ نہیں وہ مائنڈ نہ کر جائے، اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان ڈالتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام مستقل آپ دیکھیں سفر پہ جہاں پہ آپ علیہ السلام کو موقع ملا، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اس ٹائم پہ اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت تھی، لیکن اس موقع پہ بھی آپ علیہ السلام نے جہاں موقع ملتا آپ علیہ السلام دعوت دیتے، اور لوگ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے گئے. اچھا اگلا سبق اس ہجرت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، خاص طور پہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کریں کسی بھی درجے میں، بے شک وہ کسی مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں، استاد ہیں، بے شک وہ کسی بھی دین کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے پرسنلی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایک دائی ہوتا ہے نا، دائی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، ہی شوڈ بی فائنینشلی اسٹیبل. اپنے آپ کو مالی طور پہ مضبوط رکھیں،
اگر آپ خود مالی طور پہ مضبوط ہوں گے نا تو پھر آپ دین کا کام بھی خوب کر سکیں گے. اور کوشش یہ کریں کہ جو خاص طور پہ دین کی محنت میں جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کام کی اجرت نہ لیں. اجرت اللہ سے لیں، اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن اجرت نہ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں، اب میں اس ہجرت سے کیسے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام کے اوپر جان نشاور کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو جب 2 اونٹنیاں پیش کی تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اس کی قیمت میں اس کی قیمت ادا کروں گا. استغنا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اپنی ذات کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہاں، غزوات پہ، دین کے کاموں میں غزوات میں نبی علیہ السلام نے صحابوں کو ترغیب دی ہے مال خرچ کرنے کی. آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، مستقل آپ علیہ السلام کا یہ بھی سنت ہے آپ علیہ السلام کی، صحابوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا. انصار سے نبی علیہ السلام نے کیا بیعت لی تھی کہ تم تنگی اور فراخی میں ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال، تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اللہ اس سچویشن سے بچائے. جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے نا، اللہ اس کے لیے اللہ اس کو نا اسی دروازے کی طرف نہ چلا دیتے ہیں. وہ پھر در کے نا ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے آگے اپنی جھولیاں اٹھاتا ہے. اپنی ذات کے لیے کبھی حد الامکان کوشش کریں، کبھی کسی سے سوال نہ کریں. صحابہ اس میں اتنا تردد کیا کرتے تھے کہ اپنے گھوڑے سے اگر ان کا وہ جو کمان ہوتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی لگام ہوتی تھی، اگر وہ زمین پہ گر جاتی تو خود گھوڑے سے اترتے تھے، اس کو پکڑتے تھے. اس درجے کا سوال بھی نہیں کرتے تھے. اس درجے کے سوال سے بھی بچیں اپنی ذات کے لیے. ہاں، میں آپ کو بتا چکا، خیر کے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور پھر میں ایمفیسائز کروں گا، دین کے کام کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، اپنے اندر سے یہ لوگوں سے یہ توقعات ہی ختم کر دیں کہ آپ کو ہدیے ملیں گے. یہ بھی ایک نا معذرت کے ساتھ ہماری سوسائٹی کا ایک نا ڈائلیما اور المیہ بن چکا ہوا ہے. جو دین کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں عموماً وہ کما کچھ نہیں رہے ہوتے، ان کا پرسنل سورس آف انکم نہیں ہوتا، تو پھر ان کی نظریں اس انسٹیٹیوٹ کے اوپر ہوتی ہیں کہ مجھے وہاں سے وظیفہ بھی ملے. ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے. پھر نظر ہوتی ہے اگلے کی جیب کے اوپر کہ اب ہدیہ ہمیں کوئی ہدیہ شدیہ ملے. ہدیہ کبھی نظر نہ رکھیں کسی کے مال پہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے دین کا. اپنے جہاں پہ ذات آڑے آ جاتی ہے نا، آگے اپنے آپ کو ذات کو آگے کر لیتے ہیں، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. میں ایک بہت بڑے، نام نہیں لوں گا، میں ایک بہت بڑے شیخ کے پاس تھا. انہوں نے مجھے نصیحت کی، کیونکہ میرا بھی بہرحال ایک نسبت سے ایک تعلق تو ہے، اللہ اس کو مضبوط کر دیں. مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ کبھی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہ کرنا. زندگی میں 1 روپیہ اپنے مدرسے سے نہ لینا، ٹھیک ہے نا. اللہ کام کے اندر خیر تبھی ڈالتے ہیں جب خود اگر اللہ معاف فرمائے ہم اس مدرسے کو یا اس ریلیجس آرگنائزیشن کو اپنا سورس آف انکم بنا رہے ہیں کہ مجھے بھی پیسہ یہیں سے ملے گا. بس خیر نہ، وہ خیر اس کام سے نہ، میرا اپنا ذاتی تجزیہ میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، خیر اس کام سے ایک حد تک اٹھ جائے گی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اب ادھر افضل چیز کے اوپر عمل کرے. جیسا نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے، آپ علیہ السلام نے وہ ہدیتاً قبول نہیں کی اس موقع پہ، آپ علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کی. اور یہ دین کے لیے تھا سفر. نبی علیہ السلام کو یہ تو آپ علیہ السلام کے اوپر تو مال خرچ کرنا وہ تو سراسر دین تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ادھر بھی استغنا اپنایا. اور میں نے دیکھا بہت سے مشائخ اور صوفیہ کا یہ معمول ہوتا ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیتے، ادھر سے ہدیہ آتا ہے ادھر سے کسی اور کو دے دیتے ہیں، اس خیر کے کاموں میں لگا دیتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ ہم سب کو دین کے کاموں کی توفیق دے. بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، یہ ہجرت سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ السلام سفر پہ گامزن ہے، اور ادھر انصار بے تاب ہیں نبی علیہ السلام کی آمد کے. مدینہ میں ہر روز انصار مدینہ کے کونوں پہ آتے ہیں،
لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ تلاش کریں کہ کب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائیں گے. اور عجیب ایک منظر کے اندر مدینہ میں ایک عجیب منظر ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہر روز مدینہ کے لوگ انصار نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہ بے تاب ہو رہے ہیں. ہر روز شہر کے کونوں پہ جاتے دیکھتے دھوپ کے اندر. جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی تو پھر واپس اپنے گھروں کو لوٹ آتے, نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہتے. نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول تقریباً زوال کے وقت, سخت دھوپ کے موقع پہ زوال کے وقت آپ علیہ السلام قبا کے مقام پہ پہنچے ہجرت کا سفر مکمل کرتے ہوئے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اس روز بھی انصار مدینہ کے کونوں پہ جا کے نبی علیہ السلام کے منتظر تھے. جب دیکھا کہ آج بھی آپ علیہ السلام تشریف نہیں لائے, دھوپ کی شدت کی وجہ سے واپس اپنے گھروں پہ لوٹا ہے, ایک یہودی اب یہودی جو تھے, میں ابھی آگے بھی چل کے ہم لوگ ڈسکس کریں گے, یہودیوں کے مدینہ کے اندر بڑے بڑے نا وہ تھے ٹیمپلز تھے, بڑے بڑے قلعے تھے قلعے. تو یہ اپنے قلعوں کے اوپر بلندی پہ چڑھ کے نا دور جو ہے نا وہ جھانکتے تھے. یہودی بھی نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے لیکن جھانک رہے ہوتے تھے کہ جو جس شخص کا ان انصار کو جو ہے نا وہ انتظار ہے وہ کب آئیں گے. تو وہ بھی ٹو میں ہوتے تھے. تو ایک یہودی ایک دن اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا, اپنے کیمپ اپنا جو اس کا وہ تھا کیا کہتے ہیں قلعہ تھا, اس کے اوپر چڑھا اور دیکھا دور سے 2 لوگ آ رہے ہیں, سفید لباس پہنا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کر رہی ہیں جو میں کل سے آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس کا نا جز. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام یا عبد الرحمن بن عوف, ان 2 میں سے کوئی ایک ہے, مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا کنفرم. یہ شام گئے تجارت کی غرض سے, وہاں سے سفید جوڑے لے کر آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو ہدیہ دیا. آپ علیہ السلام نے ان کا ہدیہ قبول کیا اور آپ علیہ السلام نے یہی جوڑا اس ٹائم پہ زیب تن فرمایا ہوا تھا. سفید لباس کے اندر آپ علیہ السلام کو سفید رنگ پسند تھا, یہ بات بھی یاد رکھیں. شمائل کے اندر کثرت کے ساتھ آتا ہے آپ علیہ السلام کو سفید رنگ پسند تھا. ہم بھی اپنی چوائس کو نبی علیہ السلام کے مطابق, ٹھیک ہے پہنے دوسرے رنگ پہنے جیسے مرضی پہنے, لیکن اپنی جب آپ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے تو آپ کہیں میرا فیوریٹ کلر وائٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو سفید رنگ پسند تھا. آپ علیہ السلام اس موقع پہ سفید جوڑا پہنے ہوئے تشریف لا رہے تھے, سفید جوڑا. اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یا لکی تبا, کدو کو پکڑا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا لکی تبا, اے کدو میں تیرے سے صرف اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے محبت کرتے تھے, تجھے پسند کرتے تھے. اپنی چوائس کو قربان کر دی, اپنی چوائس کو چھوڑ دیں, نبی علیہ السلام کی چوائس پہ قربان کر دیں, اپنی زندگیوں کو نبی علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیں. تو یا اللہ کی تبا کہ میں تیرے سے محبت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند کرتے تھے. تو صحابہ کی پسند وہ تھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی. کوشش کریں عمل انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں. عمل نہیں بھی ہے تو اپنی چوائسز کو زبردستی کہیں. آپ سے کوئی پوچھے آپ کو سب سے زیادہ کھانا کون سا پسند ہے, آپ کہیں مجھے کدو پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھیا کہتے ہیں, ہاں گھیا کدو پسند تھا, کدو. آپ سے پوچھے کہ آپ کو سب سے زیادہ کلر کون سا پسند ہے, آپ کہیں مجھے وائٹ کلر پسند ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وائٹ کلر پسند تھا. اچھا نبی علیہ السلام, اب یہ یہودی نے اعلان کیا کہ اے انصار, اے اوس خزرج کے لوگوں, جس شخص کا جس صاحب کا تمہیں انتظار ہے وہ وہاں سے آپ علیہ السلام دور جو ہے نا سفید جوڑا پہنے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. آپ علیہ السلام مدینہ کی اطراف کی طرف تشریف لا رہے ہیں, قبا کے مقام پہ. جیسے ہی انصار صحابہ نے یہ بات سنی تو سارے صحابہ جو نبی علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہوئے تھے اور بہت سے صحابہ مکہ سے یہاں پہ ہجرت کر کے بھی آ چکے ہوئے تھے, ان سب نے اپنا اسلحہ لیا, تلواریں لیں اور تلواریں لے کر نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے چلے گئے مدینہ کے اطراف میں قبا کے مقام پہ. کیوں تلواریں لے کے گئے, کیوں اپنا اسلحہ لے کے گئے؟ 2 وجہ محدثین نے بیان کی. ایک وجہ یہ کہ اس دور کا ٹرینڈ یہ تھا کہ کسی کا جب ویلکم کیا جاتا تھا اس کو اسلحے کے ساتھ ویلکم کیا جاتا تھا. جس طرح آج اگر کوئی پریزیڈنٹ
جو ہے نا کس کو ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول دینا ہو تو جیسے وہ ہماری فضائی حدود میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2 جنگی طیارے اس کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پروٹوکول کا سمبل تھا. نبی علیہ السلام کو جب دیکھیں نا, اب یہ جب اس ٹائم پہ ہمارے شہباز شریف صاحب گئے ہیں سعودیہ تو ان کو جو ہے نا وہ 2 ان کے جو طیارہ ہے اس کو 2 جنگی طیاروں نے ساتھ وہ اس کو اکمپنی کی ہے. یہ ایک پروٹوکول دینے کی سمبل ہوتا ہے. تو اس دور کے اندر یہ جو ہے نا کسی شخص کو استقبال کے لیے اور اس کو جو ہے نا وہ جس طرح ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں توپوں کی سلامی دینا, اس دور کے اندر یہ اس لیے جو ہے نا یوز کیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی کو وارملی ویلکم کرنا ہوتا تو وہ اپنے اسلحے کے ساتھ, تو سارے صحابہ اپنا اسلحہ لے کر پہنچے. اور دوسری وجہ یہ جو زیادہ معتبر لگتی ہے وہ یہ کہ یہ انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام کے تحفظ کے لیے کے اوپر بیعت کی تھی کہ اللہ کے نبی اپنی جان قربان کر دیں گے, آپ کا تحفظ کریں گے, اس دین کا تحفظ کریں گے. یہ انصار صحابہ ہیں. یہ اس کے اوپر دلالت تھی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے تحفظ کے لیے تیار ہیں, ہمارا اسلحہ, ہماری جان, مال, عزت, مال, ہر چیز آپ کے تحفظ کے لیے, اس دین کے تحفظ کے لیے تیار ہے. تو انصار اس جوش و خروش کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں قبا کے مقام پہ, قبا اب دیکھیں اس کو سمجھیں, مدینہ سے تقریباً کوئی مسجد نبوی سے تقریباً کوئی 3.5 سے 4 کلومیٹر دور قبا ہے, مسجد قبا ہے. آپ علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے اور یہ مسجد قبا مدینہ کی اصل جو حدود ہیں اس سے باہر ہے. آپ علیہ السلام اس قبا کے مقام پہ تشریف لائے. آپ علیہ السلام 10 دن یہاں پہ حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر پہ آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا. یہ سعد بن خیثمہ وہی ہیں جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں سارے جو کوارے صحابہ تھے, جو غیر شادی شدہ تھے, وہ حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر پہ قیام کرتے تھے. تو آج بھی اگر آپ مسجد قبا جائیں نا, مسجد قبا کے ساتھ ایک دروازہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں شریع میں ہو یا نہ ہو, ہاں یہ مسجد قبا ہے. اس مسجد قبا کی ایک جانب ایک دروازہ آج بھی بنا ہوا ہے, یہاں کر کے میرا اپنا خیال ہے اس جگہ پہ, یہ مسجد قبا ہے. ادھر لکھا ہوا ہے دا ہاؤس آف سعد بن خیثمہ. یہاں پہ وہ گھر تھا سعد بن خیثمہ کا جہاں پہ نبی علیہ السلام نے 10 دن قیام کیا. وہ آج بھی انہوں نے, وہ مسجد کے اندر آ چکا ہوا ہے لیکن اس کو سمبولکلی انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے 10 دن تک قیام فرمایا اور مدینہ سے صحابہ نبی جوک در جوک نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے آتے. صحابہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم کوئی جب ایک انجان شخص نبی علیہ السلام کو دیکھتا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اور بعض دفعہ انصار صحابہ مدینہ سے آتے, وہ حضرت ابو بکر کو جو ہے نا وہ نبی سمجھ لیتے. وجہ کیا تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ جو ایک اجنبی آدمی ہوتا تھا جس نے نبی علیہ السلام کو پہلے دیکھا نہیں ہوتا تھا, وہ تردد میں پڑ جاتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے. اتنے رنگ میں رنگے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے. تو صحابہ آتے, بعض دفعہ وہ کنفیوز ہو جاتا کہ ان میں سے نبی کون ہے. تو پھر آپ علیہ السلام کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوپ سے بچنے کے لیے چادر جو ہے نا آپ علیہ السلام کے سامنے سایہ کر دی, جس سے صحابہ کو, انصار صحابہ جو مدینہ سے قبا کے پاس آ رہے تھے, وہ انہیں پھر اس کے ذریعے سے پتہ چلتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. تو آپ علیہ السلام 10 دن تک آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر پہ قیام فرمایا. اور مسجد قبا پہنچ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر فرمائی. مسجد کی تعمیر, اس مسجد کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ایک سوسائٹی کے اندر, ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر بات بھی کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے قبا پہنچ کر مسجد کی تعمیر فرمائی, قبا, مسجد قبا. اور یہ وہ اسلام کی چوتھی بڑی مسجد ہے, مسجد قبا. سب سے پہلے مسجد حرام, پھر مسجد نبوی, پھر مسجد اقصی, اور چوتھے نمبر پہ مسجد قبا کا درجہ ہے. اور آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ جو شخص اس مسجد قبا کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے گا اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. نبی علیہ السلام نے پہلی مسجد کی تعمیر یہاں پہ کی ہے قبا کے اندر. مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہوئی ہے.
اس سے پہلے تو مکہ کے اندر 13 سال کے اندر تو کوئی مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام دار ارقم موجود تھا جہاں پہ صحابہ جمع ہوتے تھے, نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے, لیکن مسجد نہیں تھی ہوئی. تو یہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء بنی ہے. آپ علیہ السلام نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی یہاں پہ, سب سے پہلا کام. اس کے بعد آپ علیہ السلام جب مدینہ کی طرف 10 دن کے بعد, اب 10 دن کے اندر مدینہ سے لوگ آتے گئے, آپ علیہ السلام قافلوں کی شکلوں میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہے اور نئے لوگ بھی ایمان کے اندر داخل ہوتے رہے. 10 دن کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اب مدینہ شہر کی طرف آنا تھا تو آپ علیہ السلام نے اجازت لی. روایات کے اندر آتے ہیں آپ علیہ السلام نے اجازت دی کہ میں مدینہ آنے کی لوگوں سے, انصار صحابہ سے اجازت لی. انصار صحابہ نے کہا ادخلا آمینین مطاعین, کہ اے نبی آپ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ داخل ہو امن کے ساتھ اور آپ کی اتباع کی جائے گی. انصار صحابہ نے وہ جو بیعت عقبہ کی تھی, عقبہ ثانیہ, اس کی دوبارہ تجدید کی. اے نبی آپ داخل ہوں. آپ علیہ السلام یہاں پہ مہمان کی حیثیت سے نہیں جا رہے, آپ علیہ السلام مدینہ میں سپا سالار کی حیثیت سے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام مہمان نہیں ہے مدینہ کے اندر, آپ علیہ السلام ایک نئی کمیونٹی میں جا رہے ہیں اور آپ وہاں کے سردار, وہاں کے لیڈر بننے کے لیے جا رہے ہیں, جو وہ بیعت عقبہ کو ذہن میں رکھیں. تو صحابہ نے, انصار صحابہ نے جو بیعت کی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ, وہی کہا اللہ کے نبی آپ کی اتباع کی جائے گی. تو نبی علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے اور مدینہ میں جب جیسے ہی نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو مدینہ کے اندر عجیب ایک سما تھا. روایات میں, احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. انس بن مالک بھی ہجرت کر کے یہاں پہ مدینہ میں موجود ہیں. لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ, عورتیں بچے کھڑے ہوئے ہیں, بوڑھے اپنے گھروں سے باہر آ گئے, بچے جو ہے نا گھروں سے باہر آ گئے, حبشہ کے لوگ اپنے نیزے لے کر باہر آ گئے اور نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے ان کو لہرانا شروع کر دیا. مدینہ کی گلیوں کوچوں کے اندر ایک شور تھا اور ہر شخص نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے بےتاب تھا اور ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا, جو نبی علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے اس موقع پہ. بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے لیکن آپ علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی, وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے. ایک شور و غل تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے محمد رسول اللہ کون ہے. سب لوگ آپ علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے اور پوچھ رہے تھے ایک دوسرے تھے کہ ان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن دن وہ تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے, اور مدینہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ غمگین دن وہ تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو جس دن نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے, مدینہ کے اندر ایک خوشی کا عالم تھا. گویا گلی گلی کوچے کوچے ہر ایک ذرہ جو تھا نبی علیہ السلام کا استقبال کر رہا تھا. آپ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں ہر شخص کی چاہت تھی کہ نبی علیہ السلام ہمارے یہاں قیام کرے. ہر قبیلے والوں کی چاہت تھی کہ آپ علیہ السلام مدینہ کے اندر ہمارے پاس قیام کریں. تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں بنو نجار کے ہاں قیام کروں گا. بنو نجار نبی علیہ السلام کے ایک نسبت سے رشتہ دار تھے. بنو نجار کے جو قبیلہ تھا, کیونکہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی جو والدہ حضرت آمینہ تھی وہ مدینہ سے تھی, اور حضرت عبد الحاشم جو نبی علیہ السلام کی لڑی میں جد امجد ہے ہاشم, ان کا بھی نکاح بنو نجار کی خاتون سے ہوا تھا. تو ایک نسبت سے یہ بنو نجار کے لوگ, بنو نجار ایک قبیلے کا نام تھا جو خزرج میں سے تھا, یعنی خزرج کا ایک قبیلہ بنو نجار تھا جو نبی علیہ السلام کا ایک نسبت سے آپ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ قیام کروں گا. اور جب دیکھا کہ بنو نجار میں کس کا گھر سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لائے, وہاں پہ قیام فرمایا. آپ علیہ السلام نے 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ قیام کیا.
حضرت ابو ایوب کے گھر پہ. اور جیسے ہی نبی علیہ السلام داخل ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی نا 2 سطحیں تھیں، 2 سطحیں، 2 فلورز تھے، 2 منزلیں تھیں. حضرت ابو ایوب انصاری یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اوپر کی منزل پہ قیام کریں، اوپر کی منزل پہ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچی چھتیں تھیں، ذرا سا اگر اوپر سے کوئی پانی وغیرہ جو ہے نا وہ پانی وغیرہ اوپر آتا تو پانی چھت سے ٹپکا کرتا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی کہ کہیں نبی علیہ السلام کو میرے گھر میں ادنا درجے کی بھی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہ پہنچے. ان کی چاہت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اوپر کی منزل میں قیام فرمائے، لیکن آپ علیہ السلام نے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے اوپر ایک پانی کا برتن تھا، وہ چھت پہ گرا اور ہمیں ڈر تھا اس رات کہ کہیں وہ پانی ٹپک کر نبی علیہ السلام کے اوپر نہ گرے. ہمارے پاس وہ سردیوں کی رات تھی اور ہمارے پاس ایک ہی کمبل تھا. ہم نے وہ نبی علیہ السلام کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کمبل کو بچھایا زمین پہ تاکہ وہ پانی سارا کا سارا اس کو جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام چھت سے ٹپک کر نبی علیہ السلام کے اوپر نہ گرے. پوری رات میں اور میری بیوی جو ہے نا بغیر کمبل کے رہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنی پوری رات جو ہے نا وہ جاگ کے گزاری. حضرت ابو ایوب انصاری. اور اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو ہر صحابی کی چاہت تھی کہ نبی علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھیں. وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگی، انہوں نے اپنے گھر پہ نبی علیہ السلام کو رکھا، آپ علیہ السلام نے وہاں پہ قیام فرمایا. ہر روز حضرت ابو ایوب انصاری، اب یہ ایک ایٹیچیوڈ تھا مکہ والوں کا، اب یہ ہے انصار صحابہ کا ایٹیچیوڈ نبی علیہ السلام کی طرف، کس طرح سے آپ علیہ السلام کو ویلکم کر رہے تھے. ہر شخص کی چاہت ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر کا کھانا تناول فرمائے. حضرت زید بن ثابت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس میں سبقت دی، سب سے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کھانا نبی علیہ السلام کو میں نے پیش کیا. حضرت زید بن ثابت اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کھانا میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، وہ روٹی تھی، مکھن، دودھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. آپ علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا، تمام صحابہ کو بلایا اور تمام صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ کھانا تناول فرمایا. آپ علیہ السلام مستقل، یہ بھی آپ علیہ السلام کا معمول تھا، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مل کے کھاتے تھے، اکیلے نہیں کھاتے تھے. اس کے بعد حضرت زید بیان کرتے ہیں دوسرا کھانا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. صحابہ اس میں بھی تقابل کیا کرتے تھے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گوشت والی سرید لے کر آئے. سرید کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑے وہ ایک سالن کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں اور اس میں گوشت اور روٹی کے ٹکڑے اور سالن ہوتا ہے، اس کو سرید کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ کے اندر دوسرا کھانا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جو نبی علیہ السلام نے تناول فرمایا. اور پھر حضرت زید بن ثابت یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر روز 4 سے 5 مختلف گھروں سے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا آیا کرتا تھا. آپ علیہ السلام قبول فرما لیتے، صحابہ میں تقسیم فرماتے، اور یوں جو ہے نا انصار کے لوگ نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اس انداز کے اندر ویلکم کر رہے تھے. آپ علیہ السلام کا اس انداز کے اندر استقبال اور مہمان نوازی کر رہے تھے. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک انصار کی چھوٹی بچی، خزرج سے اس کا تعلق تھا، بنو نجار سے اس کا تعلق تھا، وہ نبی علیہ السلام کو چھوٹی بچی کہنے لگی کہ کاش نبی علیہ السلام تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آپ علیہ السلام قیام پذیر تھے. یہ چھوٹی بچی نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگی کہ کتنا ہی اچھا ہوتا ہے اللہ کے نبی، آپ ہمارے ہمسائے بنتے، ہمارے گھر کے پاس رہتے. تو نبی علیہ السلام اس بچی کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ میرا دل اس چیز کی میرا اللہ جانتا ہے کہ میں انصار سے کتنی محبت کرتا ہوں. آپ علیہ السلام انصار صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ انصار صحابہ تھے جو دین کے لیے قلعہ بنے. اور ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے انہی انصار صحابہ کے لیے آپ علیہ السلام نے بیان کیا لولا الہجرہ لکنت امرا من الانصار. اگر ہجرت نہ ہوتی نا، اگر یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چوائس دی جاتی تو آپ علیہ السلام بیان کرتے کہ میں بھی ان انصار کے اندر پیدا ہوتا. آپ علیہ السلام اتنی محبت ان انصار صحابہ سے کیا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام کے مدینہ جانے کے بعد، بس آخر میں اپنی بات کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ محبت کرنے والے موجود ہیں آپ علیہ السلام سے، لیکن آپ علیہ السلام کے یہاں پہ مدینہ میں دشمن بھی موجود ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہے، جہاں پہ انصار موجود ہے نا، وہاں پہ یہاں پہ مدینہ کے اب منافقین سر اٹھا رہے ہیں. مدینہ کے جو یہود تھے وہ سر اٹھا رہے ہیں اور انہیں بات ہضم نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو بتایا تھا. اب یہ دیکھیں مدینہ کے اندر جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل تھے.
بنو نذیر، بنو قینقا، بنو قریظہ، یہ 3 قبائل، اور یہ تینوں جو تھے مدینہ کی سمجھ لیں شہرک تھے، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ انصار صحابہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور کھیتی باڑی کے لیے جو ان کو پیسہ چاہیے ہوتا تھا وہ ان یہود سے لیا کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ بھی یہودی جو تھے سارے بینکنگ سسٹم کو، مدینہ کے بینکنگ سسٹم سارا ان یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ سود کے اوپر پیسہ دیا کرتے تھے انصار کو، اوس اور خزرج کو۔ تجارت، سود، ہمیشہ سے یہ سود کے اندر جو ہے نا بڑے آگے رہے ہیں۔ تو تجارت کی ایک ڈومیننس جو تھی یہ ان یہود کے ہاتھ میں تھی، اور 2 جو انصار کے قبائل تھے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ جو یہودیوں کے قبائل تھے ان کی اپنی آرمی تھی، ان کی اپنی فورس تھی، تو ان کی 2000 سپاہیوں کی اپنی فورس تھی ان یہودیوں کی، جن کو یہ کھٹک رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جانتے تھے، حالانکہ پہچانتے تھے، اور اس طرح سے جانتے تھے جیسے قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ کھٹک رہا تھا نبی علیہ السلام کا آنا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں تھا مدینہ میں نبی علیہ السلام کا آ کر حکومت کرنا۔ جہاں پہ نبی علیہ السلام کے جانثار انصار موجود تھے، وہاں پہ آپ علیہ السلام کے دشمن یہاں پہ بھی موجود تھے یہود کی شکل میں۔ یہ کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کو ہر کوئی ویلکم کرنے کے لیے تیار تھا، یہ بات غلط ہوگی۔ جہاں پہ موسیٰ ہوتا ہے وہاں پہ فرعون بھی سر اٹھاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں کے اب فرعون سر اٹھا رہے تھے، اور یہاں کے فرعونوں میں سب سے سر فہرست جس فرعون کا نام تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ رئیس المنافقین، یہودی تھا اور منافق بنا، بظاہر ایمان لے آیا، لیکن ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ ایک موقع پہ جدھر مکہ میں ابو جہل تھا، تو یہاں پہ عبداللہ بن ابی۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام، عبداللہ بن ابی اور ایک مدینہ کی ایک مجلس تھی، آپ علیہ السلام اپنے خچر کے اوپر اس مجلس کے اندر تشریف لائے۔ اب ظاہری بات ہے ایک جب خچر چلتا ہے ریگستان کے اندر تو کچھ نہ کچھ گرد اٹھتی ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جب نبی علیہ السلام کے خچر سے کے قدموں کے نیچے سے گرد اٹھی ہوئی دیکھی تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ محمد اپنے اس گدے کی، اپنے اس خچر کی گرد کو ہم سے دور رکھیں، اور جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں نا، یا آپ اپنے گھر میں جا کے دعوت رکھیں، لوگوں کو گھر میں دعوت دیں، اعلانیہ طور پہ دعوت نہ دیں۔ عبداللہ بن ابی نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ آپ علیہ السلام، اور اب اس ٹائم پہ مسلمان بھی موجود تھے اس مجلس کے اندر، اور ادھر سے یہ جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، جب اس نے یہ کلام کیا تو انصار صحابہ نے اپنی تلواریں نکالی، اور گویا کہ ایک جنگ پھوٹنے کا خطرہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جنگ رکوائی، ان کو روکا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹھنڈا کیا، جنگ کو رکوا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد یہ پورا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ جو انصار صحابہ میں بڑے سردار تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا واقعہ سعد بن عبادہ سے پوچھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی عبداللہ بن ابی کی ریالٹی نہیں کھلی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو حضرت سعد بن عبادہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، دراصل مدینہ کے لوگ اس عبداللہ بن ابی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، اس کو اپنا نیکسٹ لیڈر بنانے والے تھے، اور جب آپ آئے تو ساری حکومت نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، اور یہ عبداللہ بن ابی کو اقتدار اپنے ہاتھ سے جب نکلتا ہوا نظر آیا تو یہ نبی علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ رئیس المنافقین، پاور گیم تھی، اتھارٹی کے اندر آنا، کیوں؟ تاکہ مطلب اپنی جو ہے نا وہ چودراہٹ کو قائم کیا جا سکے۔ تو یوں یہاں پہ مدینہ میں ایک جو نیا نبی علیہ السلام کو دشمن جو یہاں پہ بن کے اٹھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔